جس طرح کی پریکٹس سے تم گزرے ہو پوری زندگی اسی چیز کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ کوئی بھی تمہارا کام، زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے مفہوم سے ہم ناآشنا ہیں۔ روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے کی نیت کے ساتھ انسان صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے رکتا ہے، اس چیز کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ لفظ میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ روزے کا مفہوم اور مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا قطعاً نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزہ آپ لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے اور تم سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا۔ تو روزہ اس لیے فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں ضبط نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے تصورات کو، اپنی ضروریات کو انسان روکے اور اس پر کمانڈ حاصل کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو خواہشات نفس کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو جی میں آیا وہ کر گزرے۔ یہ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی پریکٹس کرواتا ہے، پورا مہینہ پریکٹس کرواتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ کب ہمیں کون سی چیز کرنی ہے اور کب ہمیں کون سی چیز نہیں کرنی۔ حلال اور پاکیزہ رزق سامنے ہونے کے باوجود اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو انسان نہیں کھاتا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کھاتا ہے۔ یہی پریکٹس پوری زندگی کے لیے روزہ سکھاتا ہے کہ اس ایک مہینے میں جو کچھ کر چکے ہو، جس طرح کی پریکٹس سے تم گزرے ہو، پوری زندگی اسی چیز کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ کوئی بھی تمہارا کام، زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا۔ جو چیز اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے وہی کرنا ہے۔ اور اس تربیت کے مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں تو روزے فرض ہیں۔ پچھلی امتوں میں روزے کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہوا کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو لے کر قوم میں پہنچیں تو قوم کے لوگوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو فرمانے لگیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ یعنی بات چیت بند کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے بات چیت بند کر لینا، کسی سے بات نہ کرنا، خاموشی کا روزہ رکھنا، یہ بھی ایک روزہ ہوا کرتا تھا۔ ابتداً روزے کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر کچھ کھا پی لیا تو ٹھیک، ورنہ پھر عشاء سے آن ورڈ جو ہے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی طلوع سحر سے لے کر، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک روزہ ہوگا۔ اس کے بعد میں انسان کو آزادی ہوگی کہ وہ جو چیز کھانا چاہے وہ کھائے اور اپنی ضروریات، اپنی خواہشات پوری کرے۔ تو روزہ تربیت نفس سکھاتا ہے،
ہماری تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا. روزہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، وہ تصور پیدا ہو جس تصور کے تحت تم اپنی زندگی گزار سکو، جس تصور کے تحت زندگی کے شب و روز اور زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا جا سکے. وہ تصور دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا.